نمرہ اور شاہزر پاکستان آ چکے تھے۔ حاتم مینشن میں آج بہت رونق اور گہما گہمی تھی۔ ویر غم کا طوفان سینے میں دبائے فنکشن کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ سادہ سی بلو جینز کی پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ میں بکھرا سا وہ اور بھی زیادہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ میر کی خوشی دیکھ کر کئی کالے بکرے صدقے میں دے چکا تھا۔ وہ تیار ہو چکا تھا، ڈارک چاکلیٹ کلر میں 3 سوٹ پیس پہنے، قیمتی گھڑی خوشبوؤں میں بسا، اور چہرے پہ انوکھی خوشی نے اسے کسی ریاست کا شہزادہ بنا دیا تھا۔ مگر شاہزر کا موڈ بری طرح آف تھا۔ ویر، روپ اور حاتم بابر کے گھر گئے تھے اور ویر کے بے حد اصرار پہ فنکشن کا ارینجمنٹ حاتم مینشن میں ہی کرنے کے لیے ایگری کر کے آئے تھے۔ ویر حرم اور ہبا سے بھی مل کے آیا تھا اور انہیں پہلی دفعہ دیکھنے کے نیک کے طور پہ بابر کا پورا گھر کپڑوں، زیورات اور تحفے تحائف سے بھر دیا تھا۔ تمام انتظامات مکمل تھے، اب بس بابر کی فیملی نے آنا تھا۔ شاہزر اپنے کمرے میں بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹا تھا جب ویر اور میر اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ویر اس کے قریب آ کے بیٹھا، اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا بات ہے میرا پرنس چارمنگ، اتنا سیڈ کیوں ہے؟ بگ بی یو نو ویری ویل، انجان مت بنے پلیز نا، ابھی بھی وقت ہے، مجھے نہیں پڑھنا اس جھنجٹ میں۔ وہ فل بیزار تھا۔ میر کو ہنسی آئی۔ ہبا کا نازک پری جیسا وجود ذہن کے پردے پہ لہرایا۔ دل میں بڑبڑایا، ہبا لٹل سسٹر، تم تو گئیں کام سے، یہ تو ہے ہی گدھا کہیں کا۔ موڈ تو ٹھیک کرو نا یار، تم نے مجھ سے اس وقت پرومس کیا تھا کہ تم میری خوشی میں خوش رہو گے۔ میں ہر قیمت پہ تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ ویر، وہ لوگ آ گئے ہیں، نمرہ نے دروازے سے جھانک کے دبے دبے جوش سے کہا۔ اوکے، ہم آئے۔ اٹھو نا یار، وہ برے برے منہ بناتا کپڑے لے کے واش روم میں گھس گیا۔ ویر اور میر باہر آئے۔ میر کی آنکھوں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ نمرہ نے چھیڑا۔ اوہ کم آن آقا، آپ ہی پریشان مت کریں۔ کدھر ہے وہ؟ وہ بے شرم ڈائریکٹ مدعے پہ آیا۔ نمرہ ہنس دی۔ وہ تو شروع سے ہی بہت بولڈ تھا۔ ماما کے کمرے میں ہے، اور یقین کرو لندن میں پوری دنیا کا حسن دیکھا ہے، مگر میری چھوٹی بھابھیوں کا حسن سب سے انوکھا، سب سے انوسینٹ ہے۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ میر۔ نمرہ نے ایکسائٹیڈ ہو کے میر کا ماتھا چوما۔ وہ اور بے چین ہوا۔ لاؤنج کو بے حد خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا گیا تھا، ویر نے کروایا تھا۔ ابھی یہ بس چھوٹا سا فنکشن تھا، بڑے پیمانے پہ فنکشن حرم، شاہزر اور ہبا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حرم اور ہبا سخت کنفیوز ہو رہی تھیں۔ حرم کی تو جان پہ بنی تھی۔ شاہمیر کی بے باک نگاہیں سوچ کے ہی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اوپر سے وہ حرکت، اور پھر ان کی یہ تیاری۔ آج تو روپ مما نے حجاب بھی نہیں لینے دیا، یہ کہہ کے کہ یہاں کون سا کوئی غیر یا پرائے ہیں، سب اپنے ہی ہیں۔ حرم نے پیچ اور ہبا نے لائٹ اورنج کلر میں بہت قیمتی اور نفیس پاؤں تک میگزی پہنی تھی۔ بے حد گھنے سلکی لمبے بال آگے گرائے، خوبصورت ہیئر اسٹائل، لائٹ میک اپ کیے، دوپٹہ سیٹ کیے، وہ آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھیں۔ کچھ روپ بھی بہت ہی آیا تھا ان پہ۔ سدرا تو کئی مرتبہ نظر اتار چکی تھی۔ روپ اور سدرا کمرے میں داخل ہوئیں انہیں لینے کے لیے۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ لاؤنج میں داخل ہوئیں تو ایک مرتبہ تو محفل میں سناٹا ہی چھا گیا۔ وہ بری طرح نروس ہوئیں۔ حاتم اور بابر نے ان کے ماتھے چومے۔ شاہمیر تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی سچویشن تھی، بس نظر اس پری کا طواف کر رہی تھی۔ بس ایک بندہ تھا جو بگڑے موڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، جس نے ذرا بھی نظر اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ بھلا اس کے لیے کیا خاص بات ہو سکتی تھی کسی میں؟ مغرور اور گھمنڈی۔ وہ بھی ڈارک چاکلیٹ 3 پیس سوٹ میں، جیل سے بالوں کو سیٹ کیے، برانڈڈ گھڑی ہاتھ میں ڈالے، بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ بھلا لندن کی یونی میں دنیا کے ہر قسم کا حسن وہ دیکھ چکا تھا، اب اسے کسی میں کیا کشش محسوس ہونی تھی جس کے ڈمپل پہ سینکڑوں حسیناؤں کے دل پڑے تھے۔ ہبا اور حرم کو اکٹھا صوفے پہ بٹھایا۔ حرم کے تو اوسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ بے باک آدمی بڑوں کی موجودگی میں بھی نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ ہبا اندر داخل ہوتے وقت ایک نظر میں جائزہ لے چکی تھی اور اپنے ہونے والے ان نواب زادے کے بگڑے تیور بھی نوٹ کر چکی تھی۔
اور یہ بھی کہ اس نے ایک مرتبہ بھی نظر نہیں اٹھائی تھی۔ سو بڑے ریلیکس طریقے سے وہ صوفے پہ براجمان تھی۔ پہلے نکاح ہونا تھا، نکاح شروع ہوا، شاہ زر نے پہلو بدلا، بہت جلد ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا۔ سائن کرتے وقت تو ہبا بھی بے حد گھبرائی۔ بہت جلد ہی اس کی پوری زندگی ایک اجنبی سے سڑیل کے نام کر دی گئی، جس نے ابھی ایک نظر بھی اپنی نصف بہتر پہ ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ پرواہ کسے ہے، میں تو شکر ادا کر رہی ہوں اپنی بہن کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کے۔ مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ اب تو میر بھی پچھتا رہا تھا، لگے ہاتھوں اس کا بھی نکاح ہو جاتا تو قصہ تمام ہوتا۔ انگیجمنٹ ہو بھی جاتی تو رہتا تو وہ نامحرم ہی اس کا۔ آؤ شامیر، روپ نے ہبا کا ہاتھ تھام کے سامنے والے صوفے پہ بٹھایا اور شامیر کو حرم کے پہلو میں۔ شامیر نے حرم کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ وہ گھبرائی، لرزتا ہوا ہاتھ شامیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شامیر نے اسے رنگ پہنائی، سب نے کلیپ کیا۔ شاہزر نے نظر اٹھا کے دائیں جانب دیکھا، اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھا۔ اوہ امپریسو، تو پھر لگے ہاتھوں ہبا حور شاہزر سلطان کے بھی درشن کر ہی لیے جائیں۔ نظر بھٹکی اور سامنے بیٹھی اورنج میکسی میں دھیمی سی مسکان لیے اپنی بہن کو پیار سے دیکھتی اس اپسرا پہ ٹھہری۔ فوراً نظر ہٹائی، مگر نگاہ پھر اسی منظر کی طرف کھینچی۔ جھنجھلایا، دوسری جانب دیکھا، مگر دوبارہ نظر پلٹی اور لوٹ کے پھیر کے پھر اسی منظر پہ ٹھہر گئی۔ سینے میں پڑے دل کی جگہ پر اس پتھر پر بہت کاری ضرب لگی تھی۔ وہ پتھر ٹوٹ کے چکنا چور ہوا تھا۔ اس میں سے جیتا جاگتا ایک سرخ رنگ کے گوشت کا لوتھڑا اپنے ہونے کا ثبوت دینے لگا۔ شاہزر نے حیرت سے اپنے سینے پہ دل کی جگہ دیکھا۔ دھک 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 کی بڑی واضح دھمک کانوں میں گونجتی سنائی دی۔ اس عظیم بے حس کی تمام حصیں جاگ کر پورے جسم کی رگوں میں سرایت کر گئیں، اور یہ سب اس کے ساتھ محض چند لمحوں میں رونما ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پھر اسے دیکھا، دل نے پھر بیٹ مس کی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے غصے سے ہبا کو گھورا۔ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے میر کو رنگ پہنائی، سب نے خوش ہو کے کلیپ کیا۔ ہبا نے بھی اپنا جسم جلتا محسوس کیا تو سامنے نظر اٹھائی۔ کانچ آنکھیں غصیلی گہری کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ سٹ پٹائی، فوراً دوسری جانب دیکھا، مگر دوسری طرف ایک قیامت آ کے گزر چکی تھی۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، دل کی دنیا تہ و بالا ہو چکی تھی۔ ایک بے حس کے تمام احساسات انگڑائی لے کر بری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ کھانا سرو ہوا، خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اب ہبا بڑے سکون سے بابر اور حاتم کے درمیان بیٹھی آہستہ سے پاؤں جھلا رہی تھی، اور شاہزر دونوں ہاتھ باندھے لبوں پہ رکھے اس چھوٹی سی لڑکی میں وہ خاص بات تلاش کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل اسی سے بغاوت کرنے پہ تل گیا تھا۔ وہ خاص بات جو آج تک دنیا کی کسی حسین ترین لڑکی میں اسے نظر ہی نہیں آئی۔ اس کی پرتپش نگاہیں اپنے وجود پہ پڑتی محسوس ہوئیں تو ہبا نے پہلو بدلا اور جھلائی۔ دل میں سوچا، ابھی تو کچھ زیادہ ہی ترسے ہوئے لگتے ہیں۔ اسے کیا معلوم حبی کے ساتھ کیا بن رہی ہے۔ وہ پہلی اور آخری تھی جس نے اس کی دھڑکنوں کو جھنجھوڑ کے جگایا تھا۔ ہبا پھر دل میں بولی، ابھی کچھ دیر پہلے تو یوں منہ لٹکا ہوا تھا جیسے ویر بھیا نے 2 چپیڑے مار کے بٹھایا ہو۔ ہبا اپنی سوچ پہ خود ہی ہنسی دبانے کے لیے دانتوں میں لب دبانے لگی، جو کہ سامنے والے پہ بجلی گرا گیا۔ وہ بابر اور حاتم کی موجودگی میں بھی ڈھیٹ بنا بیٹھا اسے تکے جا رہا تھا، جب اچانک جھنجھنا کے ہبا نے سب سے نظر چرا کے اس کی جانب دیکھا اور بھویں اوپر اچکائیں، جیسے پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے جی۔ شاہزر کو بے تحاشا ہنسی آئی۔ یہ ادا بھی دل میں محفوظ کی اور بے اختیار لب دبا کے مسکرا دیا۔ ہبا کی نظر اس کے دل نشین ڈمپل پہ گئی۔ فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ میر حرم کے پاس بیٹھا اس کی جان خوش کر رہا تھا۔ حرم، یو نو وٹ سویٹ ہارٹ، میں اپنے فیصلے پہ پچھتا رہا ہوں، اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ حرم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ منگنی کر کے پچھتا رہا تھا؟ میں بھی شاہزر کی طرح سیدھا نکاح ہی کر لیتا، ڈیم اٹ، یہ انگیجمنٹ والا آئیڈیا تو نرا بکواس تھا۔ ویسے برو کو کہنے کی دیر ہے، کیا خیال ہے ابھی 2 پول پڑھوا لیں،
پھر یہیں سے اپنے روم میں چلے جائیں گے۔ وہ بے حد شرارت سے بول کے حرم کی جان پہ بنا گیا۔ حرم کے اوسان خطا ہوئے۔ پلیز پلیز شاہ میر ایسے مت کریں، وہ بوکھلائی۔ شاہ میر نے کہا لگایا، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حرم نے سرخ چہرہ لیے پہلو بدلا۔ میر کیوں تنگ کر رہے ہو اتنی انوسینٹ گرل کو؟ چلو اٹھو، ویر بلا رہا ہے تمہیں۔ نمرا نے حرم کی مشکل آسان کی۔ میر مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھا۔ ویر اور میرو شاہزر کے پاس آئے جو اب بار بار اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ کیوں پرنس؟ بولو پھر، اگر پسند نہیں آئی تو نہیں بھیجیں گے تمہارے ساتھ، ابھی نہیں رسپانسبلٹی ڈالتے تمہارے اوپر، بس تم ریلیکس رہو۔ ویر نے جان بوجھ کے چھیڑا۔ تو اور کیا برو، چل مار یار، اپنی مرضی کر۔ شاہزر بڑبڑایا۔ ابھی تو دل و دماغ اور روح نے کسی کے ساتھ کی تمنا کی تھی۔ نہیں بگ بی، آئی ول مینیج اٹ، آپ لوگوں کی خوشی کے لیے۔ وہ دونوں اس کی چالاکی پہ ہنسے تو ساتھ میں شاہزر بھی ہنس دیا۔ ہبا کو سمجھ نہیں آئی ان تینوں میں سے کس کا ڈمپل زیادہ اٹریکٹیو تھا۔ سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روپ تو یہ سین کئی سالوں کے بعد دیکھ رہی تھی جب ویر ہنسا تھا، پر ماں تھی، بیٹے کی آنکھوں میں عجیب قسم کا بے انتہا درد بھی دیکھ سکتی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو ویر خود انہیں گھر چھوڑ کر گیا۔ وہ دونوں تو چلی گئیں، پیچھے دو دل انگاروں پر گھسیٹ لیے گئے تھے۔ نمرا اگلے ہی دن کسی وجہ سے واپس چلی گئی تھی۔ ہبا کے کچھ ضروری پیپرز کچھ دنوں تک بننے تھے، جس کی وجہ سے شاہزر رکا ہوا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، تینوں بھائی ہی ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ سمی نے جان لگا دی تھی مگر پری کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ ویر پر ہر لمحہ اس دشمن جاں کے بغیر قیامت بن کے اتر رہا تھا، جو اسے اپنی روح میں اتار کر اپنا عادی بنا کر جانے کہاں جا چھپی تھی۔ ادھر شاہ میر نے ہر ممکن حیلہ بہانہ کر لیا اس ظالم جادوگرنی سے بات کرنے کا، مگر نہ وہ یوں نہیں گئی، نہ فون پہ بات ہو سکی، کیونکہ انہوں نے فون رکھا ہوا ہی نہیں تھا، بس بابر اور سدرا کے پاس موبائل تھے۔ ادھر شاہزر تھا جو 1 ہفتے سے اس آگ کے دریا میں قدم رکھ چکا تھا اور دھیمے دھیمے عشق کی بھٹی میں سلگ رہا تھا۔ اس کے تمام سوئے ہوئے احساسات اور جذبات کو جگانے والی خود پتہ نہیں کہاں جا چھپی تھی اور اس کے لیے ایک امتحان بن چکی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب ہبا کو شاہزر کے ساتھ اتنی دور پردیس جانا تھا۔ بار بار ماں بیٹیوں کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ ہبا صبح کی کئی مرتبہ رو چکی تھی، حرم بھی دکھی تھی۔ پیکنگ مکمل تھی، دن 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ شاہزر پل پل اپنی انگلیوں پہ شمار کر رہا تھا۔ وہ سب انہیں ایئرپورٹ سی آف کرنے آئے تھے۔ میر اور شاہزر کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ وہ ریڈ کرتی اور پٹیالہ شلوار میں دوپٹہ اور حجاب نقاب لگائے بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ تڑپتے دلوں پہ دیدار کی ٹھنڈی پھوار پڑی۔ اندر جانے کی باری آئی تو دونوں بہنوں کا ایموشنل سین دیکھ کر دونوں کے ماتھے پہ بل آئے۔ ان کے آنسو تھے جو 2 دلوں کو آگ لگا رہے تھے۔ وہ بے حس شاہزر جو پہلے کسی مرتے کو پانی نہ پلاتا، آج اسے وہ چند شفاف موتی بہت بری طرح ڈسٹرب کر رہے تھے۔ بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ آخر شاہزر نے بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کا لگیج گھسیٹتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی رہی۔ آخر وہ اس کے آنسوؤں سے اکتا کر مگر نرمی سے بول ہی پڑا، "واٹس پرابلم ود یو وائفی؟ کس زمانے میں ہو؟ ایک چیز ہوتی ہے جسے موبائل فون کہتے ہیں، ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، جب تمہارا دل کرے تو ملنے بھی آ سکتی ہو، سو پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ان آنسوؤں سے۔ وہ بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ، قیمتی گھڑی خوشبوؤں میں بسا، سن گلاسز لگائے اسے غور سے دیکھ کے بولا۔ ہبا کو حیرت ہوئی مگر اب وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اندر گئے اور چیئرز پہ بیٹھ کے ویٹ کرنے لگے۔ ہبا خود پہ مسلسل اس کی نظر محسوس کر رہی تھی۔ آخر جھنجھلائی، "میں فریش ہو کے آتی ہوں"، یہ کہتی وہ اٹھ کے نیچے بیسمنٹ میں واش روم کی طرف گئی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے۔ شاہویر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور بے طرح سے گھبرایا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی گھبراہٹ تھی جو اپنی قیمتی چیز کو کھو دینے کے ڈر سے طاری ہوتی ہے۔ کہاں چلی گئی؟ کہیں کھو ہی نہ جائے۔ وہ اسے بچی سمجھ رہا تھا۔
تیزی سے بیسمنٹ کی طرف گیا۔ تھوڑی ہی دور وہ ایک بک ہاتھ میں تھامے مگن سی تھی۔ وہ خفگی سے اس کے پاس آیا۔ ہبا واٹ از دس؟ ہبا کو اسے سامنے دیکھ کر تحیر اور صدمے سے آنکھیں پھیلیں۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ ظاہر ہے تمہیں ڈھونڈنے۔ اور لگیج کے پاس کس کو چھوڑ کے آئے؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ لندن نہیں ہے، پاکستان ہے، اور میری کتنی قیمتی چیزیں ہیں لگیج میں۔ وہ بولتی چلی گئی۔ شاہزر اس کے ہلتے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو دیکھتا رہا، کیونکہ اس وقت وہ صرف حجاب میں تھی۔ کتنا قیمتی ہوگا سامان، میں خرید دوں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ دنیا میں ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ مجھے میرا وہ ٹیڈی بیئر لا دیں گے جسے بچپن میں نے ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا تھا اور جو اس وقت لگیج میں ہے، اور مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگتی چلی گئیں۔ شاہزر اب سنجیدگی سے واپس مڑا اور تیزی سے لگیج کی طرف گیا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ لگیج میں وہ قیمتی سامان ہے جس سے اس کی پاگل بیوی کے ایموشنز جڑے ہیں۔ شکر ہے لگیج صحیح سلامت وہیں مل گیا۔ جہاز میں بیٹھے وہ پہلی دفعہ بائی ایئر سفر کر رہی تھی، اس لیے خوفزدہ ہوئی، مگر شاہزر نے اسے باتوں میں الجھایا۔ تم حجاب کیوں لیتی ہو؟ کیوں، آپ کو پسند نہیں؟ وہ گھبرائی۔ نہیں، میں نے یہ پوچھا کہ کیوں لیتی ہو، یہ نہیں کہا کہ کس لیے۔ مجھے پسند آیا۔ ویسے بھی میں اپنی چیزوں میں شراکت ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ تمہیں اور تمہارا جسم دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، اس لیے ہمیشہ ایسے ہی رہنا، خود کو ڈھانپ کے چھپا کے، صرف میرے لیے۔ اس کے ہر بولڈ لفظ پہ ہبا سٹ پٹائی تھی۔ اف، کتنے بدتمیز ہیں یہ، جبکہ شاہزر یہ بدتمیزی صرف اسی کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس کا دھیان بٹ جانے پہ شاہزر گہرا مسکرایا۔ ہبا نے پاس ہی وہ میجیکل ڈمپل دیکھا۔ خوب جانتے ہوں گے کہ ان کا یہ ڈمپل اٹریکٹیو لگتا ہے، اس لیے جان بوجھ کے نمائش کرتے رہتے ہیں اس کی ہر وقت۔ اس نے ریلیکس ہو کے سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ شاہزر اس کانچ کی گڑیا کو دیکھے گیا جو محض چند دنوں میں اس کے روم میں بس چکی تھی۔ وہ اس تھکا دینے والے سفر سے بیزار ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے۔ یہ لندن میں ایک مسلم پاکستانی کالونی تھی۔ بہت بڑی وائٹ عمارت کے پورچ میں گاڑی رکی۔ نمرا نے شاندار استقبال کیا۔ شاہزر کے چہرے پہ انوکھی چمک دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فریش ہوئے، آرام کیا، پھر رات کو ڈائننگ ٹیبل پہ وہ تینوں اکٹھے ہوئے۔ ہبا کو بہت بھوک لگی تھی، مگر شاہزر، میں نے تمہارا فیوریٹ بھنڈی گوشت بنایا ہے۔ واو اکا، تھینک یو سو مچ۔ نمرا اور شاہزر نے تو جی بھر کے کھانا کھایا، جبکہ وہ خود کو انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے شدید بھوک کے باوجود مجھے بھوک نہیں لگی کہتی ہوئی اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ بھوک کب برداشت ہوتی تھی؟ سسک پڑی۔ ماں یاد آئی جو کہ دوسری ڈش لازمی بنایا کرتی تھی اس کے لیے، وہ منحوس سبزی پکنے پہ۔ شاہزر جب کمرے میں آ تو وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ دروازے پر سے پیچھے پلٹا، پاکستان کال ملائی، سدرا بیگم سے سلام دعا کرنے کے بعد حرم سے بات کروانے کو کہا۔ ہبا کا بتایا کہ سو گئی ہے۔ ہیلو شاہزر، ہبا کیسی ہے؟ تم لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ ہاں خیریت سے پہنچ تو گئے، مگر اب خیریت نہیں ہے۔ میڈم رو رہی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا؟ حرم نے سوچا اور ایک جھماکا ہوا۔ شاہزر، کھانے میں بھنڈی بنی تھی کیا؟ ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ حرم نے ٹھنڈی سانس بھری، کیونکہ میڈم بھوکی ہیں اور بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ بھنڈی کی تو وہ شکل بھی نہیں دیکھتی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ شاہزر مسکرایا۔ تو کیا کھانا پسند کریں گی میڈم؟ فاسٹ فوڈ کی ندیدی ہے میری بہن، ابھی ایک چیز یا زنگر برگر مل جائے تو تمہارا منہ چوم لے گی۔ حرم روانی میں بول تو گئی، لیکن پھر گڑبڑا کے فوراً فون کاٹ دیا۔ شاہزر نے کہا لگایا اور برگر آرڈر کیا۔ 10 منٹ میں ڈیلیوری آ گئی۔ شاہزر پیکٹ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ قریب آیا، پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ واٹ از دس؟ سوں سوں کرتی وہ چھوٹی سرخ سی ناک، بھیگا چہرہ لیے وہ اس کے لیے سراپا امتحان بن چکی تھی۔ برگر ہے، میں نے سوچا تمہیں پتہ نہیں بھنڈی پسند بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے منگوایا ہے، کہیں میری وائف فرسٹ نائٹ بھوکی نہ رہ جائے، پھر لاس تو میرا ہوگا نا۔
وہ زو مانی سا بولا، مگر وہ اس کی بات پہ غور کر ہی کب رہی تھی؟ وہ تو بے یقینی سے کبھی اسے اور کبھی اس پیکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ رونا بھول کے پیکٹ تھام چکی تھی۔ چہرے پہ جو خوشی چھائی اس نے شاہزر کو سکون دیا۔ آپ کھائیں گے؟ اس نے صلاح ماری۔ نو ڈیئر، میں نے تو اپنی فیوریٹ ڈش کھا لی ہے، ایک اور باقی ہے، وہ نائٹ میں کھاؤں گا۔ وہ اس کی طرف گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ اب اسی ریڈ ڈریس میں اسکارف گلے میں ڈالے بیٹھی نفاست سے برگر کھا رہی تھی۔ لمبے گھنے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، شرارتی لٹیں چہرے اور گردن پہ بکھری ہوئی تھیں جو شاہزر کو ناگوار لگ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑا وقتاً فوقتاً اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نازک سی جان تھی، آدھے میں ہی پیٹ فل ہو گیا۔ اب سکون آیا۔ وہ اٹھی، بیگ کھولا، اپنا آرام دہ ڈریس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو شاہزر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بلیک ٹراؤزر، بلیک گھٹنوں تک ٹی شرٹ، ہاف بازو جس میں بے داغ دودیا بازو چمک رہے تھے، گیلے کھلے کمر سے نیچے جاتے بال، لاپرواہ سی وہ، اور اس کی یہی لاپرواہی شاہزر کے تمام جذبات جگا گئی۔ میں اتنا کیوں ہچکچا رہا ہوں؟ وہ میری ہے، میں محرم ہوں اس کا، ہم ہسبینڈ وائف ہیں، چاہیں تو اس رشتے کی شروعات کر سکتے ہیں، نہیں تو پاگل ہو جاؤں گا، مگر یہ جذبے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے جذبات اور شدتیں جگانے والی، اب تمہیں خود پہ، اپنے وجود پہ یہ جذبے اور شدتیں جھیلنی پڑیں گی۔ وہ بال برش کر کے بیڈ تک آئی، اب کمرے کا جائزہ لیا۔ بہت بڑا اور شاندار تھا کمرہ۔ ابھی وہ کچھ سوچتی جب وہ آہستگی سے قریب آیا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ہبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں اس نے ہاتھ ڈالا اور ایک رنگ نکالی، وائٹ گولڈ پہ ڈائمنڈ رنگ، بے تحاشا خوبصورت۔ یہ وہ پاکستانی رسم ہوتی ہے، آئی تھنک اٹس منہ دکھائی۔ میں آئی، اس نے ہاتھ پھیلایا۔ ہبا نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے رنگ پہنائی۔ جب اچانک شاہزر نے جھک کے اس کے ہاتھ پہ محبت کی مہر ثبت کی، وہ ہاتھ کھینچنے لگی۔ شاہزر نے گرفت مضبوط کی۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھ دی اور وہی ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ دل کی جگہ پہ رکھا۔ یہ دیکھو جان، ان دھڑکنوں کو جگانے والی ہو تم۔ ہبا نے حیرت سے اس کی دھک دھک کی پرزور دھمک کو اپنے دل تک پہنچتے محسوس کیا۔ شاہزر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ اوکے، ہم لوگ ہسبینڈ وائف ہیں، رانگ اور رائٹ؟ رائٹ پر وہ ہبا کی جان لینے پہ تل گیا تھا۔ اب صحیح معنوں میں اس کے طوطے اڑے تھے۔ میں جتنا چاہے تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تمہیں ٹچ کر سکتا ہوں، رانگ اور رائٹ؟ رائٹ پر شاہ، اس نے ہبا کو بیڈ پہ گرا دیا۔ پر شاہ نہیں، سویٹ ہارٹ، شاہزر، صرف تمہارا شاہزر۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا، خمار آلود آنکھیں اور لہجہ۔ اس بے حس کو اپنے بے لگام جذبات پہ بند باندھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ گردن پہ اس کا دہکتا لمس، پیٹ سہلاتا اس کا ہاتھ، جسم پگھلاتا اس کا لمس۔ ہبا کے آسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ مچل کے اس کی پناہوں سے نکلی۔ شاہزر پلیز۔ ہبا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ اس نے پھر سے اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے نرم گداز لبوں پہ جھکنے لگا۔ ہبا نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہبا، آئی لو یو سو مچ، یو آر مائی لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ کب تم میرے جسم سے میری روح میں اتر گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس پتھر دل کو موم بنا دیا تم نے۔ اب تمہارا یہ گریز میری جان لے لے گا۔ وہ اس کے ہر لفظ پہ سن سی بیٹھی تھی۔ شاہزر، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اسی محبت کی قسم، ایسا مت کریں نا، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے پہلے وقت چاہیے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ شاہزر نے بے بسی سے اس ظالم لڑکی کو دیکھا جو اب اسے اس کی محبت کی ہی قسم دے بیٹھی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ ہنسی اور بیڈ سے نیچے اتر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو شروعات فرینڈ شپ سے کرتے ہیں۔ ہائے، آئی ایم ہبا بابر حماد، کیا آپ مجھ سے فرینڈ شپ کریں گے؟ نازک ہاتھ اس کے آگے کیا۔ نو یو آر ناٹ۔
शाहज़र ने शिकायती नज़रों से उसे घूरा। हिबा को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई। ओह, आई एम सॉरी। हाय, आई एम हिमा शाहज़र सुल्तान। क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? यस, इट्स माई प्लेजर डियर। शाहज़र ने उसका हाथ थामा। चलो फिर फ्रेंड्स। मैं अनकंफर्टेबल हूँ, आप किसी दूसरे रूम में सो जाएं। मैं सोने लगी हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो बेतकल्लुफ़ी सी कहती बड़े आराम से कंफर्टर में घुस गई, जबकि शाहज़र उसकी चालाकी पे कुड़ता हुआ दूसरे रूम में चला गया। शाहमीर ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि हुर्रम उससे फ़ोन पे ही बात कर लिया करे, मगर एक बार उसने सिद्रा के मोबाइल पे फ़ोन किया तो हुर्रम सख्त शर्मिंदा हुई और साफ अल्फाज में बोल दिया कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। यूनी में भी वो उससे कतरा जाती, बाहर मिलना तो दूर की बात। और फिर शाहमीर सुल्तान, जिसकी सरिश्त में इंतज़ार नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, वो अपनी वाइट विच की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जैसे जैसे वो चाहती थी करता गया। और अब तो 3 माह हो चुके थे मंगनी को, मगर कभी उस जालिम लड़की ने ढंग से मुलाकात करने का एक भी मौका नहीं दिया था। फिर ये सुनहरी मौका अल्लाह ताला ने शाहमीर को दे ही दिया। बाबर कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए लाहौर गए हुए थे। तब मरी में आईटी का बैरून मुल्क स्टूडेंट और टीचर्स का सेमिनार होना था और यूनी वालों ने अपनी तरफ से हुर्रम को सेलेक्ट किया था। जहाँ इस सिलेक्शन पे वो बहुत खुश थी, वहीं बेहद उदास भी हो गई कि अब वो कैसे जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो इस तरह की हर जगह पे उसे बाबर अहमद लेके जाते थे। घर आई तो मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ हुर्रम? मम्मा परेशान हुई। मम्मा, सेमिनार के लिए मरी जाना था। अब पापा तो है नहीं, सुबह को मना कर देना है मैंने कि किसी और स्टूडेंट को भेज दें मेरी जगह। वो उदास थी। तुम्हारे पापा को फ़ोन कर दूं, वापस आ जाएंगे? नहीं मम्मा, इतनी दूर गए हैं, अपना काम मुकम्मल करने दें उन्हें, वो कहती हुई अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सिद्रा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। हुर्रम, इनकार मत करना यूनी वालों को। मैं यूं ही रूप से डिस्कस कर रही थी तो उसने कहा कि तुम्हें शामीर ले जाएगा। हुर्रम की आंखें तहय्युर से फैली। मम्मा, मगर अभी हमारी सिर्फ मंगनी। मम्मा ऐसे कैसे? वो हिचकिचाई। हुर्रम, मंगनी हुई है तो शादी भी हो जाएगी। इतना अच्छा बच्चा है शामीर। बेटा, अपने होने वाले शौहर पे ट्रस्ट करना सीखो। ट्रस्ट करोगी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। मैं बाबर से भी पूछ चुकी हूँ, उन्होंने भी कहा है कि शामीर के साथ चली जाए हुर्रम। आखिर बाद में भी तो ये जिम्मेदारी उसी ने उठानी है। मगर मम्मा। नो आर्ग्यूमेंट्स हुर्रम, बस तैयारी करो। ओके मम्मा। शामीर के तो पैर ही ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। अगले दिन वक्त से ज़रा पहले शामीर BMW लिए हाजिर था, खुशी से दमकते तमतमाते चेहरे के साथ, सादा से हुलिये में, जीन्स की ब्लू पैंट के ऊपर लाइट कलर की शर्ट के ऊपर लेदर की ब्लैक जैकेट और ब्लैक सन ग्लासेस लगाए वो गजब ढा रहा था। वो भी ग्रे कलर और रेड कलर के कम्बिनेशन के ड्रेस के ऊपर ग्रे और रेड हिजाब में बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत शदीद ठंड थी, लिहाजा गरम शॉल और अपनी जैकेट वगैरह लेना नहीं भूली थी। सिद्रा और रूप ने उन्हें दुआओं तले रुखसत किया। तकरीबन सुबह 9 बजे वो रवाना हुए थे। पलविशा उस पुराने से घर में बने छोटे से किचन में खाना बना रही थी। 3 माह हो चुके थे, जान सूली पे लटके। हर आहट, हर दस्तक पे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वो आ गया उसे सज़ा देने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए। रातों को अक्सर ख्वाबों में वो उसे डराया करता था, यही कहता चला आता कि मैं आ गया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ले जाऊंगा अपने साथ। और वो चीखें मारती उठ बैठती। इन ख्वाबों की वजह से ज़्यादा उसके दिल में खौफ व हिरास और दहशत बैठ चुकी थी। वो मुकम्मल पर्दे में ही रही, बाहर तो निकली ही नहीं इसी डर से। वो अम्मा के साथ मिलके बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी, घर का सारा काम भी बखुशी करती थी। मगर अब कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे हुआ क्या है, मगर जहांदीदा अम्मा समझ गईं कि उसे क्या हुआ है, मगर जानबूझ के खामोश रही। जानती थीं कि वो ये हकीकत जान के मर ही जाएगी कि जिस शख्स से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है, उसी का अंश, उसकी जीती जागती निशानी अपने वजूद में लिए फिर रही है। अभी भी किचन में बार बार उसकी निगाहों के सामने दुनिया घूम रही थी। तेवरा के गिरी। अम्मा ने घबरा के पास बने क्लिनिक से डॉक्टर को बुलवाया।
وہ آئی اور اسے میڈیسن دی، آرام کرنے کو کہا اور سختی سے اپنی خوراک اچھی کرنے کی ہدایت دی۔ آپ بیٹا بہت کمزور ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں ورنہ آگے جا کے بیبی کی ڈیلیوری کے وقت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ان الفاظ سے بے یقینی سے پہلے اس نے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر اماں کو دیکھا۔ اماں نے نظریں چرا لیں۔ ڈاکٹر نے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور وہ جا چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ایک مرتبہ پھر زخم ادھڑے اور تازہ ہو گئے۔ اماں بے بسی سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہی تھیں، جو دنیا کی پہلی ماں تھی جو اتنی بڑی نعمت ملنے پہ خوش ہونے کے بجائے یہ بول رہی تھی کہ اماں مجھے زہر لا دیں، میں جینا ہی نہیں چاہتی۔ وہ پھر سسکی، پاگل ہو تم، کفرانے نعمت کر رہی ہو، بھول جاؤ اس بات کو کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس کی ماں تم ہو، صرف تم۔ بس اس بات کو یاد رکھو پری۔ مجھے دیکھو، میں بے اولاد ہوں، اس نعمت کی قدر جانتی ہوں۔ تم ماں ہو اس کی، یہ تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے جینے کا سہارا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی اتنی سی بات؟ اماں نے تنگ آ کے اسے بری طرح جھڑکا اور ناراض ہو کے باہر چلی گئیں۔ وہ چونکی، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اب پرسکون ہوئی تو روح میں سکون اترا۔ نرمی سے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھے اور آنکھیں موند کے آنے والے سے مخاطب ہوئی۔ تم بس میرے ہو، میں تمہاری ماں ہوں اور دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ میں تم پہ اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، تمہارے ڈیڈ کا ہرگز بھی نہیں۔ بہت برے ہیں وہ، بہت زیادہ۔ بس ایک مرتبہ تم آ جاؤ، پھر ہم بہت خوش رہیں گے۔ وہ لاشعوری طور پہ ہی صحیح پر بار بار بیبی کے ڈیڈ کو یاد کر رہی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جلا رہا تھا جب ہلکی دستک دے کر آفس کا دروازہ کھول کے سمی اندر داخل ہوا۔ اپنے باس کو ملاحظہ کیا جو ان 3 ماہ میں پل پل اذیت سے دوچار ہوا تھا، پل پل تڑپا تھا۔ وہ پہلا جن ہوگا جس کی پری بے تحاشا ظالم تھی، جس نے اس کی رگ رگ میں دکھوں کا زہر گھول دیا تھا۔ بہت زیادہ بڑی ہوئی بیئرڈ، تنی مونچھیں، بکھرا حلیہ، وہ خوبصورت سا ڈمپل بھی پھر کہیں سے کھو گیا تھا۔ اس دھچکے نے اسے جیسے اور ظالم اور اذیت پسند بنا دیا تھا، خود اذیتی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سر، ایک خوشی کی خبر ہے، میم زندہ ہے، آپ بالکل صحیح تھے۔ وہ سیدھا ہوا، بھسم کرنے والا انداز۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ سر، اتنے دنوں کی محنت اور کوشش کے بعد ایک CCTV فوٹیج ہاتھ لگی ہے جس میں میم کو ریلوے اسٹیشن سے واپس جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، رکشے میں بیٹھ کے۔ مطلب وہ ٹرین میں بیٹھی ہی نہیں تھی۔ ویر کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے وحشت اور درندگی ٹپکی، لال انگارہ آنکھیں۔ یہ تو میں جانتا ہوں سمی، گڈ نیوز اس دن کہنا جب اسے میرے سامنے لا کے کھڑا کرو گے، اور اس دن شاید میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا سزا کے طور پہ۔ اس گزرتے وقت کی پل پل اذیت اور تڑپ کا حساب تو شاید وہ مجھے دے بھی نہ پائے۔ اور کوئی مین لیڈ؟ جی سر، ایک اور کیمرے میں وہ رکشہ دیکھا گیا ہے، میں جلد ہی ڈھونڈ لوں گا ان کو۔ گڈ، اور جس دن ڈھونڈ لو اس دن اس کے کفن دفن کا انتظام ساتھ کر کے آنا، ویر نے کرب سے دانت پیس کے کہا تھا۔ سمی ٹھنڈی سانس بھرتا وہاں سے نکلا۔ پاگل آدمی ہے یہ بالکل، مارنا ہی ہوتا تو ایسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہی کیوں۔ چاہ مانی خوب، اسے اپنے مالک کی اس حالت پہ ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ 3 ماہ کم نہیں ہوتے کسی کو سمجھنے میں، مگر اس چھوٹی سی لڑکی نے شاہزر سلطان کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، پل پل تڑپایا تھا۔ وہ جسے پہلے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بڑے آرام سے کہہ دیا کرتا تھا گو ٹو ہیل یا پھر واٹ ایور، اب اپنی محبت، اپنی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں اور چیزوں کا خیال رکھتا تھا۔ بس ہبا کی اسے کسی چیز سے پرابلم تھی تو وہ تھا اس کا ٹیڈی بیئر، جو اس کی جان جلاتا تھا۔ جب وہ اسے خود سے لپٹائے سوتی تھی تو شاہزر کے بستر پہ جیسے کانٹے اگاتے تھے۔ اس کا دل کرتا تھا اس منحوس کو آگ لگا دے۔ اس نے اپنی یونی میں ہی اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ سب حیران تھے کہ شاہزر سلطان کی حجاب والی بیوی، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ یونی نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو سوچتا جلدی ہی یونی سے واپس آ رہا تھا۔ اس بارے میں سوچتے ہوئے خود بخود ڈمپل چہرے پہ نمودار تھا۔
یونی سے نکلتے سامنے نظر پڑی اور وہ غصے سے پاگل ہوا۔ وہ اگنور کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ سنا ہے شادی کر لی شاہزر سلطان نے، مگر میں شاہزر سلطان کو آباد ہونے دوں گی تب نہ۔ آئی ول ڈسٹروائے یو شاہزر سلطان، تم اگر میرے نہیں ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گی۔ بھاڑ میں جاؤ یا واپس جیل میں جولی، مجھے پرواہ نہیں ہے، گو ٹو ہیل۔ وہ دھاڑا، اس کی شیر جیسی غراہٹ پہ وہ سامنے سے تو ہٹ گئی، مگر یہی تو وہ فدا کرنے والی بات تھی جس پہ وہ مر مٹی تھی۔ وہ اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میر ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک گہری سی نظر سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کچھ تو پہلے سے ہی انکمفرٹیبل تھی، کچھ موسم خطرناک حد تک خراب ہو چکا تھا۔ طوفانی بارش، شدید ٹھنڈ اور آندھی طوفان کی طرح چلتی ہوائیں، اتنی گہری کھائیاں، بھیانک اور خوفناک۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ایسے قدرتی نظارے بہت مزہ دیتے، مگر اس طوفان میں تو ہر چیز ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں تو سکون تھا، ہیٹر بھی آن تھا، مگر باہر کے نظارے دیکھ دیکھ کے اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ حرم، باہر مت دیکھو، ادھر میری طرف رخ کر لو، میر نے نرمی سے کہا، تو وہ ناچار میر کی طرف گھوم گئی۔ میر تو روح تک سرشار تھا۔ یہ راہیں، یہ خوابناک سفر، یہ موسم، ساتھ میں من چاہا ہم سفر۔ وہ تو چاہتا تھا یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو۔ بی ریلیکس حرم، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی چیز سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میر کو اب کسی بھی صورت اس کا دھیان ہٹانا تھا۔ حور، تمہیں پتہ ہے جب میں نے تمہیں فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو تم کمپلیٹ وائٹ ڈریس میں تھی۔ یو نو وٹ، مجھے اس وقت تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا تم نے مجھ پہ میجک کیا ہے، اس لیے میں تمہیں وائٹ وچ کہنے لگا تھا۔ وہ جو اب غور سے اس کی بات سن رہی تھی، آخری بات پہ تحیر سے آنکھیں پھیلی۔ وہ بھنائی، واٹ؟ شاہ میر، میں آپ کو جادوگرنی لگتی ہوں؟ کتنے برے ہیں آپ! اس دن تو بول رہے تھے وائٹ فیری دیکھی تھی۔ یو لائر! میر کہکہا لگا کے ہنس پڑا۔ وہ اس کا دھیان ہٹانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اب وہ نروس بھی نہیں تھی۔ نہیں سویٹ ہارٹ، اب تو فیری لگتی ہو۔ وہ تو مجھے غصہ آ گیا تھا کہ اتنی زیادہ لڑکیوں میں مجھے تم سب سے اچھی کیوں لگی۔ میر کی زبان پھسلی۔ کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی، مگر میر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ایک دم چپ کر گیا۔ اوہ، آپ کو برا لگا، آئی ایم سوری، آئی واز جسٹ جوکنگ۔ مجھے پتا ہے آپ کا کردار بہت بلند ہے، میں لکی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے لائف پارٹنر میں اور کوئی کوالٹی ہو نہ ہو، مگر اس کا کردار میرے پاپا کی طرح بلند ترین ہونا چاہیے، اسی لیے انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے۔ مجھے اپنے پاپا پہ فخر ہے۔ وہ آج اپنا دل کھول کے میر کے آگے رکھ چکی تھی۔ اس کے ہر لفظ پہ میر کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا تھا۔ دل نے 120 کی اسپیڈ پکڑی اور دعا کی کہ اس کے عشق پر اس کے پاسٹ کا کبھی بھی سایہ نہ پڑے۔ وہ جو ایک کوالٹی اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی تھی، وہ سرے سے اس میں تھی ہی نہیں۔ خوب، بہت خوب۔ وہ دن 1 بجے کے قریب مری کالج کے آڈیٹوریم میں پہنچے۔ پھر سیمینار کے اختتام پر وہ باہر آئے تو 6 بج چکے تھے۔ اندر تو باہر کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ باہر آئے تو موسم کے اس قدر خطرناک تیور پہ ہر کوئی گھبرا گیا۔ طوفانی بارش میں شدید ژالہ باری، اس قدر تیز بارش کے حد نظر بھی محدود ہو کے رہ گئی۔ تبھی انہیں پتہ چلا کہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ وہ بمشکل گاڑی تک پہنچے۔ شاہ میر، اب کیا ہوگا؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ اٹس اوکے حرم، ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ اس نے سدرا بیگم اور روپ کو کانفرنس کال ملائی، فون اسپیکر پہ رکھا اور تمام صورتحال بتائی۔ شاہ میر، تم ایسے کرو، فارم ہاؤس رک جاؤ، جیسے ہی موسم ٹھیک ہو اور راستے کھلیں تو وہاں سے نکل آنا، اور حرم کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ روپ نے کہا، ہاں بیٹا، آپ وہیں رک جاؤ، خدا تم دونوں کو اپنی امان میں رکھے، جیسے ہی راستے کھلیں آ جانا۔ اللہ تم دونوں کی حفاظت کرے، آمین، سدرا نے کہا۔ سدرا بیگم کی آواز سن کے حرم کو تسلی ہوئی۔ وہ فارم ہاؤس کے لیے نکل گئے۔ بارش کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پھسلن ہو چکی تھی۔
कई मर्तबा गाड़ी बेकाबू हुई। हुर्रम खौफजदा सी देखती रही। फार्म हाउस के करीब पहुंचकर गाड़ी भी जवाब दे चुकी थी। शामिर झंझनाया, मगर अब उन्हें जैसे तैसे चंद कदम चल के अंदर जाना था। हुर्रम, मेरी बात गौर से सुनो। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे इतनी सर्दी की आदत है। तुमने कोशिश करनी है कि कम से कम भीगना है। ये मेरी जैकेट भी ओढ़ लो। फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, नहीं तो अजीज़ से अम्ब्रेला मंगवा लेता। तेज़ी से चलना है, ओके? उसने इस बात में सर हिलाया। जैकेट अच्छी तरह कंधों पे फैलाई, हैंड बैग बाजू में अच्छे से फंसाया। मीर तेज़ी से उतर के उसकी जानिब आया, दरवाज़ा खोल के उसका हाथ थामा और तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़े। इस कदर मूसलाधार बारिश थी कि लाउंज में पहुंचने तक दोनों तकरीबन भीग चुके थे। अजीज़ भाग के उनकी जानिब आया। सर, आप लोग तो भीग चुके हैं। उसे तशवीश हुई। अब मसला ये था कि शामिर तो चेंज कर सकता था क्योंकि उसके कपड़े वहाँ मौजूद थे, मगर हुर्रम फ़ौरन अंदर जाओ, ये भीगी शाल और हिजाब रिमूव करो, जैकेट उतारो, मीर ने नरमी से उसे कहा। मगर उस वक्त तक उसका चेहरा लाल अंगारा हो चुका था, ठंड पसलियों तक उतर चुकी थी। वो अंदर रूम में गई, जैकेट, शॉल, हिजाब उतारा। मीर चेंज करके उसकी फ़िक्र में अंदर आया तो वो सोफ़े पे बैठी कपकपा रही थी, किसी भी दुपट्टे के बगैर। उसके वजूद से नज़रें चुरा कर वो आतिशदान की तरफ बढ़ा। फ़ौरन आग दहकाई, उसकी जानिब आया, हाथ से थाम के उसे लाके आतिशदान के पास कारपेट पे बिठाया। उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंड पड़ चुका था। मीर को तशवीश हुई। हुर्रम, तुम्हें ठंड लग गई है, मैं किसी मेडिसिन का अरेंज करके आता हूँ। वो बाहर आया। सर, मैडम को ठंड लग गई है, वो ठीक नहीं है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। अजीज़ जानता था कि उसके मालिक की मंगनी हो गई है, वो बदल गया है। पहले की तरह फार्म हाउस की कोई रात रंगीन नहीं हुई थी और वो अपनी मंगेतर से बेतहाशा मोहब्बत करता है, इसलिए उसे भी तशवीश थी। अजीज़, कोई मेडिसिन नहीं है क्या? सर, अंग्रेज़ी की तो नहीं है, मगर आप जानते हैं इस तरह की सूरत हाल के लिए हमने क्या चीज़ रखी होती है। ज़िंदगी बचाने के लिए तो हम अपने बच्चों तक को एक एक चम्मच दे देते हैं। मीर हिचकिचाया। अगर उसे पता चल गया तो जीते जी मर जाएगी कि मैंने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे क्या पिला दिया। कौन बताएगा सर, आप या मैं? वैसे भी ज़िंदगी पे बन आए तो हराम चीज़ भी जायज़ हो जाती है, और अब इस वक्त तो यही सूरत हाल है। अच्छा, ले आओ, मगर मिट्टी के प्याले में लाना। बहुत अजीज़ है वो मुझे, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। इस वक्त मुझ पे क्या गुज़र रही है, मैं कितनी अजियत में हूँ, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मीर ने करब से आंखें बंद की। अजीज़ अंदर ख़ास कमरे में गया और प्याला लाके मीर को थमाया। वो कमरे में दाखिल हुआ। हुर्रम आतिशदान के पास बैठी हाथ सेंकती जी जान से काँप रही थी, सांस उखड़ रही थी। जब वो उसके करीब आया और मिट्टी का प्याला उसे थमाया। हुर्रम, मेरी जान, ये नेचुरल हर्ब्स से बना हुआ काढ़ा है, लो पियो, तुम्हारी तबीयत इससे ठीक हो जाएगी। वो संजीदगी से बोला। वो काँप रही थी, मरने को थी। मीर उसकी ये हालत देखकर उसकी जान पे बनी हुई थी। उसने प्याला उसके लबों से लगा दिया। उसने काँपते हुए पी लिया। मीर उसके पास ही दो जानू बैठा था। थोड़ी देर बाद ब्रांडी के नशे में चूर वो मीर की बाहों में ही झूल गई, जो कि शामिर उसे पिला चुका था। शामिर ने तने आसाब के साथ अपने दांतों तले लब दबाए। ये सब आसाब शिकन था, उसके लिए जो कुछ भी हो रहा था। सर झुका के अपनी बाहों में बिखरे उस नर्मो गुदाज वजूद को देखा और बाहों का घेरा मज़ीद तंग कर दिया। दिल की धड़कनें बेतरतीब हुईं, रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। सीने पे ढलका उसका सर उसने आहनी बाजू पे गिराया। उसके चेहरे के एक एक कातिल नक्श को वो अपनी प्यासी निगाहों से छू रहा था। झुक के उसके माथे पे मोहब्बत की पहली मोहर शब्द की। उसने ज़रा सी आंखें खोली। मीर ने उसके माथे से अपना माथा टका कर सुकून से आंखें मूंद ली। हुर्रम, मेरी जान। शामिर, कपकपाते गुदाज मखमली लबों से उसे पुकारा। वो बेखुद और मदहोश सा हुआ था उस वक्त, और उसके लबों को अपने लबों की सख्त गिरफ्त में ले लिया था। वो इतने नशे में भी बुरी तरह उसकी बाहों में कसमसाई थी। उसके सीने पे हाथ रखे उसे दूर करने की कोशिश की थी। मीर को लगा इस पाकीज़ा वजूद को नामहरम होते हुए अब मज़ीद उसने छुआ
تو یا تو وہ خود جل کے بھسم ہو جائے گا یا پھر اس کے بازوؤں میں جھولتا وہ کمزور سا وجود۔ میر اپنی اس گستاخی پہ جی بھر کے شرمندہ ہوا، دل کیا ڈوب مرے۔ خرم اس معاملے میں کتنی حساس ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے۔ میر نے نرمی سے اسے اٹھایا، لا کے بیڈ پہ لٹایا اور اچھے سے اسے کمفرٹر اوڑھایا۔ خرم نے اس کے بازو سے اوپر اس کی شرٹ ابھی بھی مٹھی میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا اور سرگوشی کی۔ خرم، دیکھو نا، تمہاری محبت نے مجھ جیسے شیطان کو واپس انسان بنا دیا۔ تمہاری پاکیزگی میں اتنی طاقت ہے کہ دیکھو، ذرا مجھ جیسا بھی نہیں بہکا۔ خرم، مجھ سے کبھی بھی الگ مت ہونا، کبھی بھی جدا نہیں ہونا، نہیں تو یہ دیوانہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ میر نے اسے اپنا حال دل سنا کے نرمی سے اس کی مٹھی کھول کے اپنی شرٹ آزاد کی۔ اس نے نزاکت سے کروٹ بدلی۔ میر نے کندھوں تک کمفرٹر درست کیا اور کمرے سے باہر آیا۔ پھر وہ اور عزیز ساری رات جاگے۔ گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ جا کے اس کا تنفس چیک کرتا رہا، جو کہ صحیح چل رہا تھا۔ وہ آرام سے سوتی رہی۔ فجر کے وقت تک اسے تسلی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے، تو وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پہ کمفرٹر اوڑھ کے سو گیا۔ عزیز بھی اپنی انیکسی چلا گیا۔ آج اکا نے اسے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یونی نہیں جانے دیا تھا۔ اب بور ہو کے ٹی وی آن کیا، چینل سرچ کرنے لگی۔ بیڈ پہ پاؤں لٹکا کے بیٹھی وہ یلو ٹی شرٹ اور ریڈ ٹراؤزر میں، گھنے بالوں کا اونچا سا جوڑا کیے، ٹیڈی بیئر کو گود میں رکھے، ببل گم چباتی، پاؤں ہلکا سا جھلاتی، سامنے دروازے پہ کھڑے شاہزر کے دل پہ بجلی بن کے گر رہی تھی، جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں آ کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بڑے ہی انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کسی غیر ملکی چینل پہ ایک کورین ڈرامہ انگلش میں چل رہا تھا، جو کہ اسے بڑا دلچسپ لگا۔ نام تھا رئیس زادہ، ایک گھمنڈی سا سر پھرا سا باس اور اس کی بیچاری سی سیکیٹری، جسے وہ گھمنڈی مختلف طریقوں سے پریشان کر رہا تھا۔ بیچاری ہیروئن اس قدر پریشان تھی اس سے کہ بس گھمنڈی سے شاہزر سلطان کا سراپا آنکھوں کے پردے پہ لہرایا تو اس نے دانتوں تلے لب دبایا۔ وہ تو یونی میں اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے ہی حیران تھا۔ بڑے ہلکے میں لے رہی تھی وہ شاہزر سلطان کو، جبکہ وہ تو پوری یونیورسٹی میں بڑی توپ چیز تھا۔ پوری یونی کی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور وہ خود ہبا کے تھوڑی سی اکڑ دکھانا تو بنتا تھا نا۔ ہبا تو مغرور ہو چلی تھی اس کی اپنے لیے اس قدر محبت اور دیوانگی دیکھ کے، جس سے کئی لڑکیاں دوستی کرنا چاہتی تھیں اور وہ خود ہبا کے قریب آنا چاہتا تھا، اس لیے اسے پٹا کے ستا کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچھا خاصا ڈرامہ چل رہا تھا جب اس نے بے تحاشا ہڑبڑا کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ڈرتے ڈرتے ایک انگلی ہٹا کے دیکھا اور پھر زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یہ کیسے بھول گئی کہ وہ پاکستانی نہیں، کوئی غیر ملکی چینل دیکھ رہی ہے۔ شاہزر قریب آیا، ٹی وی کی طرف دیکھا تو وہاں کسنگ سین چل رہا تھا۔ اسے ہبا کی اس حرکت پہ بے حد ہنسی اور معصومیت پہ بے تحاشا پیار آیا۔ اپنے پاس شاہزر کی خوشبو اور آہٹ پا کے اس کے اوسان خطا ہوئے۔ ایک ہاتھ سے بیڈ پہ ٹٹول کے ریموٹ ڈھونڈنے لگی، جو ایسے موقع پہ یا تو چلنے سے یا پھر ملنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھے دوسرے سے چینل چینج کرنے لگی۔ چلنے دو نا، اچھا لگ رہا ہے، وہ اس کے بہت قریب بیٹھتا شرارت سے بولا۔ ویسے بھی یہ سین پرفارم نہیں کر سکتے، دیکھ تو سکتے ہیں نا۔ شاہزر، وہ چلائی، اس کی کمر پہ ایک مکہ رسید کیا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، اور ٹی وی بند کر دیا۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ یہ شرارتی ڈمپل کسی دن جان لے لے گا میری، وہ دل میں جھلائی۔ اوکے، اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم اتنا نروس کیوں ہو گئی ہو؟ اس کی پریکٹس کر کے یہ ڈر ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ مسلسل اس کی جان لینے پہ تل گیا تھا آج تو۔ وہ اٹھ کے بھاگنے کو تھی جب شاہزر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے سینے پہ گراتے ہوئے خود بھی بیڈ پہ گرا، اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ ہبا گھبرائی جب شاہزر نے اس کا جوڑا بھی کھول دیا۔ شاہزر، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ روحان سی ہوئی۔ I wanna kiss you dear wifey۔ ابھی تو بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ What؟ وہ اس کی فرمائش پہ اچھلی۔ اوکے، ادھر۔ اس نے ماتھے پہ انگلی رکھ کے اسے اجازت دی اور بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ No, never. Here, right now۔
وہ بھی شاہزر تھا، اس کے لبوں پہ انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا۔ نو، وہ بولی مگر شاہزر اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسا چکا تھا اور پھر بڑی شدت سے اسے اپنے اوپر جھکایا۔ خرم کے رونگٹے کھڑے ہوئے، کندھوں سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ لمس ہونٹ پگھلاتا دہکتا ہوا سا تھا۔ اس کی جان تو تب بنی جب شاہزر کا ہاتھ ٹی شرٹ کے نیچے کمر سہلاتا محسوس ہوا اور نازک گداز لبوں پہ جلن محسوس ہوئی۔ اپنے کالر کو ایک جھٹکا لگنے سے شاہزر کو محسوس ہوا کہ اب وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ نرمی سے اسے اپنے اوپر سے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہبا بالوں کا جوڑا بناتی، بوکھلا کے سانس ہموار کرتی، لال ٹماٹر چہرہ لیے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ وہ اٹھا، گہری سانس لی اور کھڑکی تک آیا۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کے کیوں اپنا آپ کھو دیتا تھا۔ یہ میری محبت ہے اور اس پاکیزہ رشتے کی طاقت ہے جو مجھے اس کے قریب جانے پہ مجبور کرتا ہے۔ نکاح کے 2 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہوا دور اپنے پاسٹ میں کھویا تھا، جب یونی میں نیو یارک سے مائیگریٹ ہو کے وہ ڈائن آئی تھی اور آتے ہی اس ڈمپل بوائے پہ پوری طرح سے فدا ہو گئی تھی۔ امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد، جویریہ عرف جولی۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کی اسے اپنے دام میں پھنسانے کی، مگر وہ اس کے لیے چکنا گھڑا ثابت ہوا اور اسے ضد دلا گیا۔ پھر جو آخری حربہ اس نے استعمال کیا، اس نے شاہزر کو توڑ دیا تھا۔ وہ یونی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا تھا جب پرنسپل کے پی اے نے اسے آڈیٹوریم میں بلایا، یہ کہہ کے کہ اسے پرنسپل بلا رہے ہیں۔ وہ آڈیٹوریم آیا مگر وہ خالی تھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو وہ مڑا اور بھننا آ گیا۔ پیچھے وہ بہت بیہودہ لباس زیبتن کیے کھڑی کھلے عام اسے گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ بوکھلایا تو وہ تب جب وہ بیہودہ میکسی کی زپ کھول کے کندھے سے نیچے کھسکا چکی تھی۔ What the hell is going here؟ وہ دھاڑا، فوراً اس کی جانب سے رخ موڑا۔ Nothing dear، ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ اس نے خود کو نوچ کے چلانا شروع کر دیا، سیو می، ہیلپ می۔ تبھی وہاں پرنسپل جو کہ جولی کے باپ کا بیسٹ فرینڈ تھا آ چکا تھا۔ شاہزر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بری طرح سے ٹریپ کیا گیا ہے۔ اسے بہت لان تان کی گئی، وہ روتی چلاتی رہی۔ اسے مجبور کیا گیا میرج پیپرز پہ سائن کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں لور اور پیپر سب موجود تھے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے بنا سوچے سمجھے سائن کر دیے تھے۔ وہ پوری یونی کے لیے ایک گوسپ بن کے رہ گیا تھا، مگر بعد میں ویر کو پتہ چلا تو اس نے پورا لندن ہلا دیا۔ نہ صرف جولی کو جھوٹا ثابت کروایا بلکہ اس میرج پیپر سے بھی جان چھڑوائی۔ پرنسپل سسپینڈ ہوا اور جولی میڈم کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑی، مگر اس واقعے نے اسے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا، اس کے کریکٹر کو بھی مشکوک بنا دیا تھا، اور اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جولی کو اس نیم برہنہ حالت میں دیکھ کے بہکنے کے بجائے وہ غصے سے جھنجھنا کیوں اٹھا تھا، کیونکہ وہ شاہزر تھا۔ اسے ان عام سے کھلونوں سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ اسے تو بہت خاص چیز اٹریکٹ کرتی تھی، اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کا عشق، اس کی بیوی ہبا شاہزر سلطان۔ وہ اس دشمن جاں سے ہوئی ابھی ابھی کی مدبھیڑ سوچ کے دوبارہ مسکرایا۔ صبح خرم کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی۔ جسم ٹوٹ رہا تھا مگر اب وہ ٹھیک تھی۔ اٹھ کے بیٹھی، ہوش ٹھکانے لگے۔ ذہن میں جھماکا آیا، میں تو آتش دان کے پاس بیٹھی تھی، یہاں اوہ، اس کا مطلب شامیر نے مجھے اٹھا کے ادھر۔ شرم سے دوہری ہوئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ شرمیلی سی مسکان چہرے پہ آئی۔ دل کے کواڑ کھل چکے تھے۔ 3 ماہ پہلے ہی محبت دل میں گھر کر چکی تھی، جب شامیر نے اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس سے دوری بنائے رکھی تھی۔ وہ اٹھی، حجاب لیا جو کہ سوکھ چکا تھا، باہر نکلی۔ سامنے ہی وہ لاؤنج میں کمفرٹر تانے سو رہا تھا، گہری نیند میں کوئی معصوم سا بچہ۔ کمفرٹر آدھا اس پہ آدھا نیچے کارپیٹ پہ جھول رہا تھا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھی، کمفرٹر اٹھا کے اسے اچھی طرح اوڑھا دیا۔ اسے پتا تھا وہ اس کی پریشانی میں ساری رات جاگا ہوگا، تبھی اب اتنی گہری نیند میں ہے۔ اسی لیے وہ لاؤنج سے باہر آ گئی کہ وہ تھوڑی نیند اور پوری کر لے۔ اب تو پل پل اسی کے بارے میں سوچتے گزرتا تھا۔
وہ اس کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ خرم کے چہرے پہ مسلسل شرمیلی سی مسکان نے احاطہ کر رکھا تھا۔ ابھی ابھی تو ادراک ہوا تھا کہ وہ شاہ میر سلطان سے شدید محبت کرتی ہے۔ چوں چوں کی سریلی آواز سنی تو دائیں جانب نظر اٹھی، مچل گئی۔ وہ پھولے پھولے سرمئی رنگ کے بہت ہی کیوٹ بطخ کے بچے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ چل پڑی۔ فارم ہاؤس کے پیچھے انیکسی تک گئی۔ سامنے ہی ایک لڑکی کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ کون ہیں؟ خرم نے تعجب سے پوچھا۔ میں سر شاہ میر سلطان کے وفادار کتے عزیز کی بیوی ہوں۔ وہ جیسے اپنا ہی تمسخر اڑا رہی تھی۔ اور آپ کون ہیں؟ میں شاہ میر کی فیانسی ہوں، بہت جلد ان کی ہونے والی بیوی۔ وہ شرمائی۔ سامنے والی تمسخرانہ سی ہنسی ہنستی۔ ویسے عزیز کے سر کے ساتھ آنے والی ان کی ہر داشتہ نے آج تک خود کو ان کی فیانسی یا ہونے والی بیوی ہی کہا ہے۔ بہت ماڈرن آئٹمز دیکھی ہیں، پردے والی پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ لہجہ ہتک آمیز تھا۔ ویسے عزیز کے سر عظیم سر ہیں، بڑے خوب ہیں، ہر دفعہ ایک سے بڑھ کے ایک آئٹم پتہ نہیں کہاں سے پکڑ لاتے ہیں اپنی عیاشی کے سامان کے لیے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کس کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہو؟ خرم دھواں چہرہ لیے دھاڑی تو سامنے والی کو احساس ہوا کہ واقعی وہ کون ہے اور کون ہو سکتی ہے۔ میں تو سچ بول رہی ہوں، اگر آپ سچ مچ ان کی فیانسی ہیں بھی تو ابھی اپنی جان چھڑوا لیں۔ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ ابھی 3 ماہ پہلے ایک لڑکی کو بری طرح یہاں سے روتے ہوئے نکلتے دیکھا ہے۔ اس کی حالت بھی بہت خراب تھی، لگتا تھا زبردستی کی گئی تھی اس کے ساتھ۔ یہ آدمی پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ چشمدید گواہ آپ کے سامنے ہے، بے شک پوچھ لیں اپنے فیانسی سے۔ خرم بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی بخیے ادھر چکے تھے، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود شاہ میر کے لیے نفرت اور لہجے کی سچائی نے اسے اس پہ یقین کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، مگر اسے یہاں سے نکلنا تھا کسی بھی صورت میں ابھی۔ اس کے اس طرح سے بے تحاشا رو دینے پہ فرح کو احساس ہوا کہ وہ جیسی دکھتی ہے ویسی ہی ہے۔ وہ بہت گھبرائی۔ خرم اس کی جانب لپکی۔ سنو، مجھے یہاں سے جانا ہے ابھی اور اسی وقت، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری ہیلپ کرو پلیز۔ فرح نے اسے تھام کے خود سے لگایا۔ وہ اندر میرا ہینڈ بیگ ہے، وہ لے آؤ، اور شال وغیرہ۔ خرم ہچکیوں سے روئی۔ ٹھیک ہے، میں لے آتی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ شیطان یا اس کا وفادار کتا اٹھے۔ تم نکل جاؤ۔ وہ دبے قدموں اندر گئی، اس کا بیگ اور اس کی چیزیں لے آئی، اسے ساتھ لیا اور بس اسٹیشن لے گئی، گاڑی میں بٹھایا۔ ہمت مت ہارنا، ڈرنا مت، اس گاڑی میں زیادہ تر لیڈیز ہی ہیں، بس وہاں سے اتر کے رکشے میں بیٹھنا اور گھر چلی جانا۔ خرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی نکلتی چلی گئی۔ فرح نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا اس نے اس حیوان کے چنگل سے ایک معصوم جان بچا لی۔ واپس آئی تو عزیز اسے خون خوار نظروں سے گھورتا دکھائی دیا۔ میم کدھر ہیں فرح؟ مجھے بتا دو سر کے اٹھنے سے پہلے، ورنہ مجھے اور تمہیں یہیں زندہ گاڑ دیں گے وہ۔ سرسراتا لہجہ، فرح کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میں نے اس معصوم لڑکی کو تمہارے شیطان مالک سے بچا کے اسے اس کے گھر پہنچنے میں مدد کی ہے اور گاڑی میں بٹھا کے آئی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ پاگل، ذلیل عورت! عزیز اس کی جانب لپکا، اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، سر کی ہونے والی بیوی تھی، ان کی محبت۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو رات کو کر لیتے، مگر وہ ساری رات میرے ساتھ تھے۔ غلیظ عورت، ثواب کمانے کے بجائے آگ لگا کے گناہ کیا ہے تم نے، ایک گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دیا۔ وہ اسے انیکسی میں پھینک کے جلدی سے اندر لاؤنج میں آیا۔ شاہ میر ابھی اٹھا تھا، وہ بیٹھا گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ سر غضب ہو گیا۔ وہ میم، وہ جو سست سا بیٹھا تھا، میم کے نام پہ بھک سے نیند اڑی۔ کیا ہوا عزیز، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سر، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بیوی کی کارستانی میر کو بتائی۔ وہ سر، اس نے آپ کی
پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بول دیا انہیں، وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہیں۔ میر کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ بلاؤ اسے، سرسراتا لہجہ تھا۔ سر معاف کر دیں، عزیز خوفزدہ ہوا۔ کچھ نہیں کہوں گا عزیز، بلاؤ اسے۔ عزیز اسے بازو سے پکڑے زبردستی گھسیٹ کے اندر لایا، مگر اس کا وحشت سے بھرپور چہرہ دیکھ کے اس کی رگوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ میر نے خونخوار نظروں سے تنی رگوں کے ساتھ لال انگارہ آنکھیں اور چہرہ لیے اسے دیکھ کے پوچھا۔ عزیز اور اس کی بیوی سر جھکائے دم سادے کھڑے تھے۔ وہ میں فرح گھگیا گئی اس کا وحشی روپ دیکھ کے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ وہ میری ہونے والی بیوی تھی، شاہ میر سلطان کی بیوی۔ وہ دھاڑا تو وہ اچھل پڑی۔ اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے، بدل دیا ہے اس نے مجھے۔ 3 ماہ ہو گئے، تم نے مجھے کسی لڑکی کو یہاں لاتے دیکھا ہے؟ وہ دھاڑا تھا زخمی شیر کی طرح، پھر ہاتھ کے پاس پڑا واز اٹھایا اور LED پہ دے مارا۔ فرح کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی، سہم کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ شکر ہے کہ اس کے سر پہ نہیں بجا تھا۔ اگر میں 3 ماہ پہلے والا شاہ میر سلطان ہوتا تو تمہیں یہیں زندہ گاڑ دیتا، مگر اب میں حرم کا امیر ہوں۔ شوٹ کرنے کا تو ابھی بھی دل کر رہا ہے، مگر تم عزیز کی بیوی ہو۔ وہ لاؤنج کی ہر چیز تہس نہس کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ جس نے مجھے حیوان سے انسان بنا دیا، دعا کرو کہ مجھ سے الگ نہ ہو، مجھ سے جدا نہ ہو۔ میں واپس وہی حیوان بن گیا تو اس کی ذمہ داری تم قبول کرو گی۔ وہ چلایا۔ اب کی بار ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا۔ اور اگر وہ مجھ سے الگ ہوئی تو واپس حیوان بننے میں مجھے دیر نہیں لگے گی، اور سب سے پہلے میں تمہیں ادھیڑوں گا، سمجھی؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا وہاں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی طوفان کی طرح بھگائی۔ فون رنگ ہوا، ویر کا تھا، اٹینڈ کیا۔ شاہ میر کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کدھر جا رہے ہو؟ شاہ میر جواب دو مجھے، کیوں بول نہیں رہے ہو؟ مرنے جا رہا ہوں برو، دل کر رہا ہے مرنے کو۔ حرم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے برو۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ میر، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ریش ڈرائیونگ مت کرو، تمہیں حرم کی قسم۔ شاہ میر، بس ایک مرتبہ خیریت سے گھر پہنچو۔ برو وہ اکیلی گئی ہے گھر، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اسے کچھ ہو گیا تو مر جاؤں گا میں۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی گارڈز بھیجتا ہوں اسے لینے کے لیے، وہ باحفاظت گھر پہنچ جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ شاہ میر، تم سن رہے ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ یس آئی ایم ہیئرنگ۔ میر نے فون رکھا، دماغ جھنجھنا رہا تھا، مگر ویر اس ظالم کی قسم دے چکا تھا، اس لیے دھیان سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ گھر کے قریب ہی بنے پارک میں نکل آئی تھی۔ شاہزر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا، نمرا شاپنگ پہ تھی۔ وہ بور ہو رہی تھی سو یہاں چلی آئی۔ شاہزر نے اسے قیمتی سا موبائل بھی لے کے دیا تھا جس سے وہ مما کو کال کر لیا کرتی تھی۔ بینچ پہ بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ تم شاہزر سلطان کی بیوی ہو؟ ہبا کو حیرت ہوئی۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میں بھی اس کی بیوی تھی۔ اس نے ہبا کے سر پہ بم پھوڑا، مگر ہبا کا اطمینان قابل دید تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ماتھے پہ پھول لکھا ہے کہ میں ایک انجان لڑکی کی باتوں میں آ کے اپنے حبیب پہ شک کروں گی؟ اس کے یقین نے سامنے والی کو آگ لگائی۔ اور اگر میں پروف دوں، میرج پیپرز وغیرہ دکھاؤں تو، پیپر سائن کرتے ہوئے پکس وغیرہ دکھاؤں تو؟ اب کی بار ہبا لرزی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس بدتمیز لڑکی نے کچھ پیپرز اس کے منہ پہ پھینکے، پھر کچھ تصویریں اس کی جانب اچھالیں، جبکہ ہبا شدید صدمے میں آنکھیں پھاڑے وہ پیپرز اور شادی کی تصویریں اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی، آسمان سر پہ آ گرا۔ یہ دیکھ لو اپنے ہسبینڈ کا ڈوئل روپ۔ ہی از اے بلڈی ریپسٹ، ڈرنکر اینڈ کرمنل۔ ریپ کر چکا ہے میرا یونی کے آڈیٹوریم میں، اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے کیس کرنے کے بجائے اس سے شادی کی آفر کی، کیونکہ اس نے میری لائف سپوائل کی تھی، تو اس کیس سے جان چھڑانے کو اس نے مجھ سے شادی کر لی۔
اور پھر جب یہ لگا کہ میں کیس نہیں کروں گی تو ڈیورس دے کے اپنی جان چھڑوا لی۔ یہ میرج اور یہ ڈیورس پیپرز ہیں اور یہ شادی کی تصویریں۔ اتنا ہی نہیں، وہ ڈیول کرمنل یوں ہی تمہاری طرح پاکستان سے نکاح کر کے لڑکیاں یہاں پہ لاتا ہے اور خود یوز کر کے آگے بیچ دیتا ہے۔ وومن ٹریفکنگ میں بھی انوالو ہے۔ پورا خاندان ہی بلڈی کرمنل ہے۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، اگر خیریت چاہتی ہو تو جاؤ، پاکستان چلی جاؤ۔ وہ تنزیہ ہنسی۔ ہاں مگر تم کیسے جاؤ گی؟ اس نے تمہیں تمہارا پاسپورٹ تھوڑی دیا ہوگا۔ ہبا کے رونگٹے کھڑے ہوئے کیونکہ اس کا پاسپورٹ شاہ زر کے پاس ہی تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ کہتی ہوئی اپنا پروف لیتی گارڈن میں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے گھر آئی، دل ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ شاہ زر کی محبت، اس کی دیوانگی، نرم اور مہربان رویہ، اس کی آنکھوں کی سچائی، مگر دماغ میں وہ جیتے جاگتے پیپرز گھوم رہے تھے۔ چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا خوف سے۔ بے تحاشا روئی، کانپتے ہاتھوں سے ادھر ادھر دیکھ کے فون اٹھا کے ماں کا نمبر ملایا۔ سدرا بیگم نے فون اٹھایا۔ مما، پکار میں صدیوں کی تڑپ تھی، گلے میں گولا پھنسا تھا، آنسو روانی سے جاری تھے۔ ہبا، کیا ہوا بیٹا؟ تم رو رہی ہو؟ ماں کا دل بند ہو جائے گا، بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں مما، میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی۔ اپنے پیچھے اس کرمنل کی آہٹ پا کے وہ متوحش ہوئی، جسم سے جیسے روح کھینچ لی گئی۔ وہ گھبرا کے پلٹی، فون بند کر دیا۔ شاہ زر اس کے آنسو دیکھ کے تڑپا، اس کی جانب بڑھا لیکن وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شاہ زر نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ ہبا، سویٹ ہارٹ کیا ہوا تمہیں؟ یہ آنسو؟ کچھ نہیں، مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتی وہ اس کی گرفت سے نکل کے کمرے میں جا کے خود کو لاک کر چکی تھی۔ کمرے میں جا کے اپنی مٹھی میں بند وہ چٹ دیکھی جو جولی اسے تھما کے گئی تھی۔ اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو کل سب کی نظر سے چھپ کے نیچے دیے گئے ایڈریس پہ پہنچ جانا، کسی کو بتائے بغیر۔ چٹ فلش کر دینا، میں تمہیں وہاں بھیج دوں گی جہاں سے تم واپس اس جہنم میں نہیں آ پاؤ گی۔ ہبا نے چٹ پھاڑ کے فلش کر دی اور کل کا لاہے عمل ترتیب دینے لگی۔